بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے، نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا، اس کے بعد آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ آپ کو نکاح میں دیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ کے ہی ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور 656-661 میں کئی خانہ جنگی دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں کہ جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں فیصلہ کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی خوجتے سوچتے باتیں کرتے رات گزاری کہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کرواں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اکثر علماء نے مولا کا معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور ایک اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلے کا ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔
ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا کر لو بد دعا۔ حضرت علی نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا کیا تو نے چوری کی؟ غلام نے پریشانی کے حالت میں جواب دیا جی ہاں امیر المؤمنین۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس گیا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن القبا سے ہوئی۔ ابن القبا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تیرے ہاتھ کس نے کاٹ دیے؟ غلام نے کہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے۔ ابن القبا نے طنز کرتے ہوئے کہا انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ غلام نے پر اعتبار ہو کر کہا کہ میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ میرا ہاتھ انہوں نے صحیح سزا سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ ابن ملزم نے حضرت علی کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا ابا جان پہلے 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت سے بھی بچنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے بدلے بیچ دے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔